علماء کرام اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ اس کے بعد بہت خوشی ہوا کہ ایسا جلسہ ہوا جس میں ہمارے برادران بھی موجود ہیں، جس میں پشتون بھائی بھی موجود ہیں، جس میں بلوچ بھائی بھی موجود ہیں۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک ساتھ ہے سب۔ ہم میں نہ کوئی فرق تھا، نہ فرق رہے گا، نہ فرق ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیشہ ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ آج آپ سب کا ایک مقصد ہے یہاں آنے کا، ہمارے آنے کا۔ اہل سنت عوام بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا بھی ایک مقصد ہے، بہنوں کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد میں بیان کروں گا آپ سب سے۔ ہم آئے ہیں اپنا حق لینے، ہم نکلے ہیں اپنے لیے سکون دیکھنے، ہم نکلے ہیں بھائی چارے کے لیے۔ اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں حالات کیسے ہیں۔ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے ووٹ کے لیے، تم ووٹ نہ دو۔ لوگوں کو گھروں پہ اپنے سیاست لوگوں کو نکال کے، جن عوام کے لیے ہم نکلتے ہیں، جن لیڈر کے لیے ہم نکلتے ہیں، ہمارے پردہ دار عورتوں کو ہم نکالتے ہیں ووٹنگ کے لیے۔ آج میں ایک سچ بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے زبان پہ سچ بیان کرے اور میں کہوں آپ سب سے۔ سچ یہ ہے، ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھے ہیں، تو مقصد ہے، ہم چاہتے ہیں حالات ٹھیک ہو، ہم چاہتے ہیں دہشت گردی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں حسن سلوک ہو، ہم چاہتے ہیں لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں اور لوگ ہم سے اچھا برتاؤ کریں۔ آج ہم آئے ہیں بلوچ محلے سے۔ ہمارے لیے وحدت المسلمین بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بلوچستان نیشنل پارٹی والے بھی آئے، پیپلز پارٹی والے بھی آئے، تحریک انصاف بھی آیا، بہت سارے پارٹی والے آئے، پارٹی والے بھی آئے۔ لیکن ہم نے کہا ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو آج انتشار پھیل رہا ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ لوگوں کی گردنیں کٹ رہے ہیں اس فرقہ واریت پہ، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، ہم نے ووٹ دیا، کوئی آج تک پوچھتا نہیں۔ بلوچ مر رہے ہیں، کسی حکمران نے پوچھا نہیں۔ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے شوٹ کیا جاتا ہے۔ پشتون مرتا ہے، اسے وہ آواز اٹھاتا ہے، اسے شوٹ کیا جاتا ہے۔ ہزارہ ٹارگٹ کلر میں کتنے ہزارے مر گئے، یہاں پہ بلاسٹ ہوئے، آج تک کسی نے پوچھا نہیں۔ اور ایسے حکمران آئے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے لیے ٹشو بھیجیں گے رونے کے لیے۔ ایسے بھی حکمران گزرے ہیں۔ تو میں اس بات کا بہت مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آغا رضا ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک چاہتے ہیں، ایک مقصد ہے ہمارا، امن بھائی چارہ۔ تو آغا صاحب، میں کچھ باتیں عرض کروں گا جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ بذات میں خود کہتا ہوں کہ آغا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد آپ ہر ہفتے جب آپ جیت گئے انشاءاللہ، آپ ہر ہفتے جیسے بزنجو صاحب نے ہر ہفتے ایک کچاری لگایا، کلی کچاری، آپ ایسے کچاری لگائے، اپنے علاقے میں لگائے، اپنے دفاتر میں لگائے، لیکن اپنے عوام کی مسائل سنے۔ ہمیں ایسا حکمران چاہیے ہے جیسے حکمرانی فاروق اعظم جیسا کیا،
ایسا صداقت چاہیے جیسے صدیق اکبر نے کیا، ایسا غنی آنا چاہیے جیسے عثمان غنی نے کیا، ایسا لوگوں کی مشکل حل کرو جیسا مولا علی مشکل کشا نے کیا۔ اس کے بعد جو حکمران آتے ہیں ہم سے ووٹ لینے، ہمیں فرقہ واریت میں پھنسایا، ہمیں قوم پرستی میں پھنسایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا حکمران ملے جو غم میں بھی آئے، جو فاتحہ میں بھی آئے، خوشی میں بھی آئے۔ ایک حکمران تھا، ابھی کا لیڈر ہے، میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں، یہیں سے کھڑا ہے، مطلب پی بی 27 سے کھڑا ہے۔ وہ ہمیں جانتا تک نہیں، ہمارے علاقے میں رہتا ہے، ہمیں جانتا تک نہیں، ہمیں جب گزرتا تھا کبھی آج تک سلام نہیں ڈالا۔ اس کے بعد ہمارے اپنے گلی میں کوئی بڑا سا واقعہ ہوا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، گھریلو ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 2 افراد شہید ہوئے، بہت سارے زخمی تھے۔ اس میں کوئی لیڈر کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا جب الیکشن نزدیک ہوا، بذات میرا خود ماموں انتقال کر گئے، تو وہ جانتا تک نہیں تھا، جہاں یہاں اس کے کچھ لوگ تھے، جب اسے بتایا کہ یہی موقع ہے، الیکشن ہے، آؤ اس ٹائم فاتحہ کے لیے، وہ پھر فاتحہ کے لیے آیا۔ فاتحہ کے لیے کیوں آیا؟ اپنے مقصد کے لیے آیا۔ فاتحہ کے لیے کیوں آیا؟ اپنے اس لیے آیا کہ یہ لوگ دیکھیں میں ان کے غم پہ آیا ہوں۔ ارے ہم جانتے ہیں کون کیسا ہے کون کیسا نہیں، اور رب بھی جانتا ہے، رب ضرور حساب لے گا۔ ہم غریبوں کا جو حساب کھا رہے ہیں، ہم غریبوں کا جو پیسے کھا رہے ہیں، خدا کی قسم مرنا ہے۔ اے حکمرانوں سنو، میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، مرنا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس دنیا میں تم کھاؤ گے ہمارے پیسے، کدھر لے جاؤ گے پیسے؟ جنہوں نے پیسے کھائے آپ ذلت کی موت پہ، ذلت پہ ہیں، وہ اس کو آپ نواز شریف کے شکل میں بھی لے سکتے ہو، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذلت کاٹ رہے ہیں۔ ارے یہاں پہ مسلمانوں کے بچے غریب ہیں بیچارے، جو ٹب پہ کچرے میں سو رہے ہیں، جو ٹب میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تمہارے بچے آسٹریلیا میں ہیں، تمہارے بچے سویڈن میں ہیں، تمہارے بچے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ ہیں۔ تمام شروع گزارش ہوں ٹھیوی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آباد در استقبال شی بال شدہ نعرہ بزنی مامور جواب شبیدی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیہات سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت، دیہات سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اٹھو کے آ رہی ہے آواز کربلا سے، اٹھو کے آ رہی ہے آواز کربلا سے، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست شعر کا۔ علامہ راجہ ناصر صاحب کو ہم کوئٹہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نیچاری یونٹ والے علمدار روڈ میں بھی اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب خوش آمدید۔ تو ہمارا موضوع تھا حکمران۔ آج کل کے حکمران جو آتے ہیں، جو حکمران تھے، جو آئیں گے انشاءاللہ، ان سے ہمارا ایک امید وابستہ ہے۔ امید ہمارا یہ ہے کہ ہمیں امن ملے، امید ہمارا یہ ہے ہمیں بھائی چارہ ملے، امید ہمارا یہ ہے ہم سنی اور شیعہ ایک ہو، دشمن کا مقابلہ کریں۔ ایسے مقابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم میں اتفاق نہیں ہوگا۔ جب ہم میں اتفاق ہوگا تو ہم ملک کے دشمن کو ایسے جواب دیں گے، ان کی گردنیں اڑا دیں گے، جب ہم اتفاق میں ہو۔ اس کے بعد حکمرانوں کی میں بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آغا صاحب کو کامیاب کرے۔ آغا صاحب سے گزارش ہے کہ کامیاب ہوئے ہمارے گلی میں ہمیشہ آئیں،
کیونکہ ایسے میں نے عناصر دیکھے ہیں جنہوں کو ہم نے کامیاب کیا، جنہوں کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، ہم نے انہیں ووٹ دے کے کامیاب کیا، اقتدار تک پہنچایا، اسمبلیوں تک پہنچایا۔ ہمیں اب نہیں جانتے۔ ہمیں ایسے حکمران کی ضرورت نہ ہو جو مغرور ہو، جو اپنے بھائیوں کو بھول جائے، جو اپنے ماؤں کو بھول جائے، صرف یہ جانتا ہے کہ میں نے پیسہ کھانا ہے، میں نے پیسہ کھانا ہے۔ ارے خدا کے بندے، یہ پیسہ کہاں لے جاؤ گے؟ کب تک کھاؤ گے؟ موت کو آنا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آغا صاحب سے، آج کل کے لوگ بہت ہوشیار ہیں، ایسا کام کرے جو ہمیشہ آپ انشاءاللہ آ جائے، ہمیشہ الیکشن میں آپ ہو۔ 2 اشعار پڑھوں گا حکمرانوں کے لیے کہ وہ سمجھ جائے۔ 2 شاعر بہت اچھا کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، تماشا نہیں ہے۔ بالکل شاعر سچ کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو حکمرانوں سنو، آج یہ عبرت کا گھر ہے، کھاؤ گے پیو گے مرو گے، ضرور مرو گے، قبر میں حساب ہوگا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ برادرا خواهرا، محفل مجلس ازمو کی استا، جلسه ازمو کی استا، چکو نداره خو دیگه صلوات استا، جلسه ازمو توتل عبادتا. اگر مو مگی هم برای خیر مگی، اگر تنقید منی هم برای خیر منی، اگر امیدواری هم میدی برای خیر و عبادت استایی. لہذا کہستا از خواهرا چکو زدن ما کہستا بھائی گزارشنوں کی دیگر چکو نزن بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. عالمہ زحمت میدون رشید علی خان توری را کی بایا دبلے اسٹیج خلاف ازماش کرنا تاکہ وہ آیا یہ دودھ رہنا نائل بیک یا حسین بھی کرنا اخوا واپس پیدا راشنے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ. میرے کچھ بزرگ افراد رہے ہیں پوری قبائل کی، ان لوگوں کا خواہش یہ تھا کہ میں اسٹیج سے یہ اعلان کروں کہ پوری قوم جو ہے جتنی بھی